اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا صرف ایک پیمانہ نہیں ہے جسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بہت سے پیمانے ہیں۔ ہر شخص اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے۔ یعنی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تو مالدار نہیں ہوں تو مجھے زکوٰۃ کے بارے میں کیوں بتایا جا رہا ہے، میں تو صاحب نصاب نہیں ہوں، زکوٰۃ کی گفتگو میرے کس کام کی، یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ سے یہ امید رکھیں کہ اللہ آپ کو بھی صاحب نصاب بنا دے۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے اللہ اس کو صاحب نصاب بنا دے، وہ اللہ سے یہ امید رکھے۔ لہٰذا یہ گفتگو اس شخص کے کام کی بھی ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں تو سب کو خرچ کرنا چاہیے۔ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ صرف مالداروں کا کام نہیں ہے۔ جس شخص کو اللہ نے جو مالی حیثیت بھی دی ہے وہ اس کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے، اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے آداب کے حوالے سے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے کیا آداب ہیں، یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے کیا آداب ہیں۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ یہ ضروری بات اس لیے ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے جنہوں نے زندگی میں زکوٰۃ ادا کی، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لیکن ان کی زکوٰۃ، ان کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا قیامت کے دن قابل قبول نہیں ہوگا، مردود ہو جائے گا۔ زکوٰۃ دے کر بھی قیامت کے دن پریشان حال ہوگا، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے بھی قیامت کے دن پریشان حال ہوگا۔ تو آج کی نشست میں یہ سمجھنا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے آداب کیا ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے آداب کیا ہیں، آداب کی رعایت کرے گا تو یہ نیکی قبول ہوگی، زکوٰۃ قبول ہوگی، صدقہ قبول ہوگا، خیرات قبول ہوگی، انفاق فی سبیل اللہ قبول ہوگا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مال کا حلال ہونا شرط ہے۔ پہلی بات، حرام مال سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، حرام مال سے عمرہ نہیں ہوتا، حرام مال سے حج نہیں ہوتا، حرام مال سے کوئی نیکی، مسجد کی خدمت، مدرسے کی خدمت، کوئی سڑک بنوانا، کوئی رفاہی کام کرنا، کوئی ایصال ثواب کرنا، کسی صدقہ جاریہ کا انتظام کرنا، حرام مال کے ذریعے سے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کا سب سے پہلا اور بنیادی ادب یہ ہے کہ جس مال میں سے زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ مال مال حلال ہونا چاہیے، حرام مال نہیں ہونا چاہیے۔ حرام مال سے زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی۔ ترمذی شریف کے بالکل شروع میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ پاک ہے اور اللہ صرف پاک مال کو ہی قبول فرماتا ہے، اللہ ناپاک مال کو قبول نہیں فرماتا۔ اور آج یہ ایک بڑا المیہ ہے، ہمارے جو بعض دیندار سمجھے جانے والے لوگ ہیں انہوں نے یہ تصور بنا لیا جی میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، حج کرتا ہوں، عمرہ کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، مسجد کی خدمت کرتا ہوں، مدرسے کی خدمت کرتا ہوں، تو لہٰذا مجھے تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر اس کے مالی معاملات درست نہیں ہیں، سودی لین دین کرتا ہے یا جعلی چیزیں بیچتا ہے یا دھوکہ دیتا ہے یا لوگوں کا حق مارتا ہے یا جھوٹ بول کے مال کماتا ہے یا جھوٹی قسمیں کھا کے چیزیں بیچتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ اس کے کام نہیں آئے گی۔
اس کا عمرہ، اس کا حج، اس کی نمازیں، مسجد کی خدمت، مدرسے کی خدمت، محفل میلاد کروا دی، کوئی دینی پروگرام کروا دیا، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن اس کے کام نہیں آئیں گی اگر مال حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ جب مال حرام طریقے سے کمایا تو اس کی زکوٰۃ، اس کے صدقات، اس کی خیرات، اس کے عطیات وہ تو قابل قبول ہی نہیں ہے، اس کا تو ادا کرنا یا نہ کرنا برابر ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، کہ زکوٰۃ مال حلال سے ادا کی جائے گی، پاکیزہ مال، طیب مال، مال حرام سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، صدقہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو دین کے ساتھ ایک مذاق ہے، یہ دین کی توہین ہے کہ ایک آدمی حرام مال کمائے اور کہے کہ اب میں مسجد بنواتا ہوں یا مدرسہ بنواتا ہوں یا سڑک بنواتا ہوں یا کوئی محفل کرواتا ہوں یا میلاد کرواتا ہوں یا زکوٰۃ دیتا ہوں، یہ دین و شریعت کا استہزاء ہے اور یہ زکوٰۃ کی توہین ہے۔ تو سب سے پہلے آمدن کو حلال کرنا چاہیے، اور دوسرا عدم ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا اخلاص، کہ زکوٰۃ ادا کرے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ زکوٰۃ اس لیے ادا نہ کرے کہ لوگ سخی کہیں، زکوٰۃ اس لیے ادا نہ کرے کہ جی کیا کریں، رشتہ دار ہیں، پیسے دینے تو ہیں، چلو زکوٰۃ کے دے دیتے ہیں، یہ بھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس لیے ادا نہ کرے کہ یہ غریب اور مستحق لوگ کل کو دنیا کی چیزوں میں، دنیا کے معاملات میں اس کے کام آئیں گے، ووٹ دیں گے، ساتھ کھڑے ہوں گے، حمایت کریں گے، اس لیے بھی زکوٰۃ نہ دے، اس لیے بھی زکوٰۃ نہ دے کہ لوگوں میں مشہور ہو جائے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے اس لیے بھی زکوٰۃ نہیں دینی کہ دل خوش ہو جائے گا غریبوں کی مدد کر کے۔ زکوٰۃ کیوں دینی ہے؟ زکوٰۃ اس لیے دینی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، بس جب اللہ راضی ہو جائے گا تو یہ سارے کام خود بخود ہو جائیں گے، خوشحالی بھی آ جائے گی، سکون بھی آ جائے گا، عزت بھی مل جائے گی، نام بھی باقی رہے گا، صدقہ جاریہ بھی بنتا چلا جائے گا۔ یہ مقصد نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے، مقصد تو ہے اللہ کو راضی کرنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام آزاد کیا کرتے تھے، غلام خریدتے اور انہیں آزاد کر دیتے، تو ان کے والد نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ کہنے لگے کہ بیٹا اگر تم نے یہ نیکی کرنی ہی ہے، غلام آزاد کرنے ہی ہیں، تو کوئی مضبوط، کوئی فعال، کوئی صحت مند غلام آزاد کیا کرو تاکہ وہ مشکل وقت میں تمہارے کام بھی آئیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابا جان میں انہیں اس لیے آزاد نہیں کرتا کہ یہ میرے کام آئیں، میں تو انہیں اس لیے آزاد کرتا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے میرے محترم بھائی اور دوستو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ادب۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، 7 لوگوں کا تذکرہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے، اتنے خفیہ طریقے سے دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ کتنا دیا اور کس کو دیا، اتنے خفیہ طریقے سے۔ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ آٹے کا تھیلا کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ساتھ تصویر بنوائی جا رہی ہے، پھر اس تصویر کی نشر و اشاعت بھی خوب کی جاتی ہے، بلکہ اب تو صورتحال یہ بن گئی کہ تربوز بھی اگر کسی غریب کو دیا تو اس کی بھی تصویر بنائی کہ ہم غریبوں میں تربوز بانٹ رہے ہیں۔ اتنا گر گئے، اتنا گر گئے۔ کیا کبھی یہ سوچا کہ آپ جس غریب کی مدد کر رہے ہیں، اس غریب کی تصویر، اس غریب کی ویڈیو جب اس کے بچوں کے سامنے آتی ہے یا اس کے گھر والوں کے سامنے آتی ہے یا اس کے اپنے سامنے آتی ہے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے؟
اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ایک تو ہے زکوٰۃ دینا، حلال مال سے زکوٰۃ دینا، اور دوسرا اخلاص کے ساتھ دینا، اور تیسری بات پھر یہ ہے کہ غریب کی عزت نفس کا خیال رکھنا، غریب کی عزت نفس کا خیال رکھنا۔ یعنی ایک آدمی جس طرح اس کے لیے زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے، حلال مال سے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، طیب اور پاکیزہ مال سے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مستحق کو عزت دے، مستحق کو عزت دے، غریب کو عزت دے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اہل جہنم کے جرائم گنوائے گئے کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا، تم جہنم میں کیوں پھینکے گئے؟ تو ان کے اوپر ایک چارج شیٹ بیان کی گئی، ان کے گناہ گنوائے گئے۔ ان گناہوں میں ایک گناہ یہ تھا کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ یتیم کی عزت نہیں کیا کرتے تھے۔ اب یہاں یہ نہیں ہے کہ یتیم کی مدد نہیں کرتے تھے، یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، فقیر کو پیسے نہیں دیتے تھے، یہ بات نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کیا کرتے تھے، غریب کی، فقیر کی، مسکین کی عزت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے گئے۔ تو یہ بڑا اہم ادب ہے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، مال میں سے خرچ کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا ہے، لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ اس غریب کی، اس مستحق کی، اس ضرورت مند کی عزت بھی کرنی ہے، بلکہ یہ سب سے زیادہ ضروری بات ہے، سب سے زیادہ۔ یعنی مال خرچ کرنے سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس کو عزت دیں، اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ یہ کتنی بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے کہ ٹیلی ویژن کی سکرینوں پر غریب لوگوں کو لا کر بٹھا دیا جاتا ہے اور پھر اعلان کیا جاتا ہے جی اس کی یہ مجبوریاں ہیں تو آپ اس کی مدد کریں۔ اب ٹی وی پہ وہ بیچارہ غریب بیٹھا ہوا ہے، ساری دنیا اس کا تماشا دیکھ رہی ہے، اور اس کو نام کیا دیا جاتا ہے؟ مدد کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ مدد نہیں ہے، یہ بے عزتی ہے، یہ ایک انسان کی توہین ہے۔ تو جس کی مدد کرے اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کا چوتھا ادب یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اپنی زکوٰۃ کی حفاظت کریں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد زکوٰۃ کی حفاظت کرنا، نیکی کرنے کے بعد نیکی کو ضائع ہونے سے بچانا، نیکی کرنے کے بعد نیکی کو ضائع ہونے سے بچانا۔ نیکی ضائع کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنی نیکی کو احسان جتلا کر اور دوسروں کو اذیت پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر اپنی نیکی کو ضائع نہ کرو۔ اب زکوٰۃ دی، آج زکوٰۃ دی، لیکن کل کو جتلایا، چار لوگوں میں بیٹھ کے احساس دلایا کہ جی ہم نے تمہاری فلاں موقع پر مدد کی، فلاں موقع پر مدد کی، اس وقت تم اس حالت میں تھے، ہم نے تمہیں پیسے دیے، اب یہ جتلایا جا رہا ہے، اذیت پہنچائی جا رہی ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ نیکی کو جتلانے سے اور جس پر احسان کیا اسے اذیت پہنچانے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کے 4 بنیادی آداب آج ہم نے سمجھے ہیں، باقی تو زکوٰۃ کے مسائل ہیں، ان پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، لیکن 4 بنیادی آداب۔ پہلا ادب حلال مال میں سے زکوٰۃ دینا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ دوسرا ادب اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔
اور تیسرا ادب، جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کی عزت کرنا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے جتنا زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور چوتھا ادب یہ ہے کہ نیکی اللہ نے کروائی، زکوٰۃ کی، صدقات کی توفیق دی، اب اس کی حفاظت کرنی ہے، اور حفاظت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بعد میں جتلایا نہ جائے، بعد میں احسان نہ جتلایا جائے، اذیت نہ پہنچائی جائے۔ یہ تو ہو گئی بات زکوٰۃ کے حوالے سے۔ اب آخر میں چونکہ اس گفتگو کو آج ہم ختم کر رہے ہیں زکوٰۃ کے موضوع کو، آخر میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ صدقہ کیا ہوتا ہے اور صدقہ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ زکوٰۃ تو ہے فرض، زکوٰۃ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فرض مقدار ہے، اس کے تفصیلی احکام، شرائط آپ کے سامنے آ گئے۔ صدقہ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نفلی حصہ، نفلی حصہ کہ جو انسان اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے تھوڑا یا زیادہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ صدقات کے لیے، نفلی صدقات کے لیے مستحق ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ آپ کسی کو بھی نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں، کسی جان پہچان والے کو بھی دے سکتے ہیں، اس کے لیے مستحق ہونا شرط نہیں ہے۔ نفلی صدقے کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقے میں گوشت ہونا ضروری ہے۔ تو اس بات کو تو سمجھنا چاہیے کہ صدقہ دینے کے لیے جانور کو ذبح کرنا، بکرے کو یا مرغی کو ذبح کرنا یا گوشت دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اسلام میں تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ جس صدقہ گوشت کا ہی ہوتا ہے۔ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے، کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے۔ افضل ترین صدقہ وہ ہے کہ جو ضرورت مند کی ضرورت کے مطابق ہو۔ ایک شخص کو دوائی کی ضرورت ہے، افضل صدقہ دوائی ہے۔ ایک شخص کو پانی کی، کھانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے افضل صدقہ یہ ہے کہ آپ پانی کا انتظام کر دیں، راشن کا انتظام کر دیں۔ ایک طالب علم کو کتابوں کی ضرورت ہے، اب آپ اسے کہیں کہ کتابیں تو رہنے دو، تم بکرے کا گوشت کھاؤ۔ ہوتا یہی ہے کہ دینی مدارس میں طلباء کے پاس کتابیں ہوں یا نہ ہوں، گرمی سردی کے کپڑے اور جرابیں اور سویٹر ہوں یا نہ ہوں، لیکن کھانے کے لیے بکرے کا گوشت ضرور ہوتا ہے۔ یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ بھئی جب آپ صدقہ دے رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اسے ضرورت کس چیز کی ہے۔ کپڑوں کی ضرورت ہے، کپڑے لے کر دیں۔ کتابوں کی ضرورت ہے، کتابیں لے کر دیں۔ راشن کی ضرورت ہے، راشن لے کر دیں۔ گوشت کے ساتھ یا جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ صدقے کو جوڑ لینا یہ جہالت ہے۔ بلکہ لوگ تو اتنا آگے بڑھ گئے کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہروں پر یا مختلف جگہوں پہ لوگ گوشت کے چھوٹے چھوٹے لفافے لے کر کھڑے ہیں، بیچ رہے ہیں، آنے جانے والے کے سر سے گھما کے کہ جی یہ جان کا صدقہ ہو گیا، مال کا صدقہ ہو گیا۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں، یعنی یہ جو سر سے گھمانا ہے صدقے کو، اس کا بھی کوئی شرعی، کوئی اسلامی کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ بھی ہندوانہ تہذیب کا ایک حصہ ہے کہ صدقے کو گھمانا اور گوشت کو ہی صدقہ سمجھنا۔ تو انسان اپنی خوشی سے نفلی طور پر زکوٰۃ کے علاوہ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے، اور صدقہ اس چیز کا افضل ہے جس چیز کی مستحق کو ضرورت ہے، جس چیز کی لوگوں کو ضرورت ہے وہ چیز لوگوں کو دے دینا، یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔